مبارکہ اور صحابہ کرام کے اقوال رکھوں گا۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ البقرہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن مجید میں کہ فاذکرونی اذکرکم واشکروا ولا تکفرون، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد رکھوں گا اور میرا شکر ادا کیا کرو اور میری ناشکری نہ کرو۔ اللہ فرماتا ہے میری ناشکری نہ کرو۔ تو شکر کرنا اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ جو لوگ بات بات پہ ناشکری کرتے ہیں یاد رکھیں وہ ہمیشہ ہی ناشکرے رہتے ہیں۔ اب شکر کی پھر اقسام ہے، ایک شکر قلبی ہے دل سے شکر ادا کرنا، ایک ہے شکر لسانی زبان سے شکر ادا کرنا، اور اسی طرح ایک ہے شکر عملی یعنی کہ عملی طور پر شکر ادا کرنا، پھر ایک ہے اللہ کا شکر ادا کرنا، ایک ہے مخلوق کا شکر ادا کرنا۔ اب آپ کہیں گے جناب مخلوق کا شکر ادا کیسے کرنا ہے؟ حدیث میں آتا ہے کہ جب آپ پہ کوئی احسان کرے، آپ اگر اس احسان کا بدلہ احسان نہیں کر سکتے، احسان کا بدلہ احسان نہیں دے سکتے، اس کو احسان کے بدلے احسان نہیں کر سکتے، تو حدیث میں آتا ہے کہ پھر آپ اس کے لیے دعا کریں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اسلام کی خوبصورتی ہے کہ جب بھی آپ کسی کو کوئی چیز دیتے ہیں جو تھوڑی سی بھی اگر مذہب کی اسلام کی سمجھ بوجھ رکھتا ہے، جب آپ اس کو کوئی بھی چیز پیش کرتے ہیں وہ آگے کیا کہتا ہے؟ جزاک اللہ۔ یہ ایک دعا ہے یا نہیں ہے؟ آپ اندازہ لگائیں، بظاہر یہ جزاک اللہ لوگ اس پہ غور نہیں کرتے، لیکن حقیقت میں اسلام کے عین تعلیمات کے مطابق ہے۔ کوئی بندہ بڑی چھوٹ نیکی کرے یا چھوٹی نیکی کرے، نیکی نیکی ہے، بھلائی بھلائی ہے، تو اس کا احسان ہے۔ کوشش تو یہ کرنی جو احسان کرو اس پہ احسان کرو، اس سے وفا کرو، اس کے کام آؤ اگر کوئی آپ کے کام آتا ہے، اور اگر کوئی کام نہیں بھی آتا آپ اس کے کام آئیں، اس پہ احسان کریں۔ تو اللہ کا شکر ادا کرنا یہ اتنا بڑا پسند ہے۔ اور یاد رکھیں یہ جو شکر کا معاملہ ہے، میرے آقا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو پتہ ہے معصوم ہے، انبیاء گناہوں سے پاک ہے، معصوم ہے، لیکن حدیث میں آتا آقا علیہ السلام کا فرمان موجود ہے۔ ام المومنین حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا حدیث پاک کے راوی ہیں، فرماتی ہیں کہ آقا علیہ السلام رات کو اس قدر میرے آقا قیام فرماتے کہ آقا علیہ السلام کے پاؤں سوج جاتے، پاؤں میں ورم آ جاتا۔ تو حضرت بی بی عائشہ صدیقہ نے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ آپ ایسا کیوں کرتے ہیں جبکہ آپ کے سبب اللہ تعالیٰ نے اگلوں اور پچھلوں سب کے گناہ معاف فرما دے، آپ کے سبب، آپ کی وجہ سے۔ تو میرے آقا نے فرمایا کیا مجھے یہ پسند نہیں کہ میں اللہ کا شکر گزار بندہ بن جاؤں؟ پتہ کیا چلا کہ جو عبادت ہے، ایک تو ہمارے لیے نماز ہے، روزہ ہے، یہ فرائض ہیں، اور دوسرے نمبر یہ جو چیز ہے کہ ہم نے اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہونا ہے، اور شکرانے کے نفل پڑھنے ہیں، اور بے شمار جب نعمتیں ملتی ہے تو جب ہم اس پر یہ شکر کا سلسلہ شروع کر دیں گے، میں سمجھتا ہوں کہ بے شمار پریشانیوں سے، تکلیفوں سے، دکھوں سے ہم خود بخود بچ جائیں گے۔ یہ ایک شکر جو ہے یہ ایک ایسی مقناطیس ہے جو اللہ کی نعمتوں کو کھینچتی ہے، جو اللہ کی نعمتوں کو کھینچتی ہے، اللہ کی رحمت کو کھینچتی ہے، اللہ کی رضا کو کھینچتی ہے۔ یہ بہت بڑی چیز ہے یہ جو شکر گزاری ہے۔ اور ناشکری جو ہے وہ بندے کو ڈپریشن کا شکار بنا دیتی ہے۔ اور یاد رکھیں جو بندہ ناشکری کرتا ہے وہ ہمیشہ حسد کرتا ہے۔ کیوں حسد کیوں کرتا ہے؟ کبھی آپ نے غور کیا؟ جو بندہ ناشکری کرتا ہے وہ حسد اس لیے کرتا ہے کہ اس کو اپنی نعمتیں نظر ہی نہیں آ رہی، اس کو سب کچھ لوگوں کو نظر آ رہا ہے، لوگوں کے کپڑے، لوگوں کے جوتے، لوگوں کی گاڑیاں، لوگوں کے مکان، لوگوں کے فلاں چیز، سب کچھ اس کو لوگوں کو نظر آتا ہے، اپنا اس کو نظر ہی نہیں آ رہا۔ جب وہ نظر نہیں آ رہا تو وہ شکر ہی نہیں کر رہا۔ یہ سوچنے کی بات ہے۔ اور وہ جو دوسروں کا نظر آتا ہے
اس کو دیکھ کر وہ جلتا ہے، جیلس ہوتا ہے، سڑتا رہتا ہے۔ جس طرح آپ نے دیکھا گاڑیوں کے پیچھے لکھا ہوتا ہے کہ جلنے والے کا منہ کالا، تو یہ حسد جو ہے، کسی کا عزت مقام شان دیکھ کر جلنا، یہ ایک ایسی آگ ہے جس میں بندہ خود ہی آگ لگاتا ہے، خود ہی اس میں جلتا ہے۔ یہ ایک ایسا کنواں ہے جو بندہ خود ہی کھودتا ہے اور خود ہی اس میں گرتا ہے، خود ہی بندہ اپنے پاؤں پہ کلاڑی مارتا ہے۔ حسد اتنی بڑی نقصان دہ چیز ہے، یاد رکھے گا، ہمیں اس سے بچنا چاہیے، اپنے دل کی پاکیزگی لانی چاہیے۔ اور جو بندہ حسد کرتا ہے، ناشکری کرتا ہے، کبھی وہ اطمینان میں نہیں ہوتا، بے اطمینانی کا شکار ہوتا ہے، ہر وقت ٹینشن، ڈپریشن۔ آج ہمارے معاشرے میں آپ دیکھتے ہیں کتنے لوگ ہیں ڈپریشن کا شکار ہیں، رات کو وہ نیند کی گولیاں کھا کر سوتے ہیں، اور وہ حکیموں کے پاس، ڈاکٹروں کے پاس، طبیبوں کے پاس، فلاں کے پاس جاتے ہیں کہ ہمیں سکون نہیں ہے، ہم ڈپریشن کا شکار ہے، ہمیں نیند نہیں آتی، ہمارا فلاں معاملہ ہے۔ اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ بنیادی وجہ ناشکری ہے۔ جو بندہ اللہ کا شکر کرتا ہے، وہ اینٹ اگر سر کے نیچے رکھ کر سو جاتا ہے تب اس کو نیند آ جاتی ہے۔ اور یاد رکھیں، یہ جو شکر ہے، جو مزہ انسان کو محلات میں نہیں آتا نا شکر بندے کو، یعنی کوٹھی میں، فارم ہاؤس میں جس کو مزہ نہیں آتا ہے، جو بندہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے اس کو جھونپڑی میں بھی مزہ آتا ہے، چس آتی ہے، سکون آتا ہے۔ وہ کہتا ہے یار اللہ کا کتنا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا کرم کیا۔ میں کل ایک دوست کا گھر سیریے والوں نے گرایا تھا سید پور والی سائڈ پہ، میں وہاں دیکھنے گیا، وہ بہت اداس تھا۔ ظاہر ہے گھر ہوتا ہے، اب یہ ایک الگ بحث ہے، قبضے کی زمین پہ بنا ہے، کیا ہے معاملہ، میں اس شرعی بحث میں نہیں جا رہا، میں صرف اس بندے کے تاثرات آپ کو بتا رہا ہوں۔ حالانکہ اس کو سسرال میں مکان دے دیا ہے، تو میں نے کہا یار آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں، آپ کو سسرال میں مکان دے دیا، آپ کا مسئلہ حل ہو گیا، تو لیگل مکان آپ کو ایک مل گیا، ای لیگل سے آپ کی جان چھوٹ گئی۔ اس نے مجھے آگے کیا جواب دیا، کہتے شاہ جی جو مزہ اس مکان میں مجھے آتا تھا، تو اس لیے جو بندہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے اس کو جھونپڑی بھی محل لگتا ہے، اس کو عام مکان جو ہے وہ بھی محل نظر آتا ہے، بہت بڑا گیسٹ ہاؤس نظر آتا ہے۔ بات صرف شکر کی ہے، ناشکری سے بچیں۔ بات یہ ہے کہ اللہ جس کا جو مقام ہے، جو عزت، اللہ تعالیٰ کبھی ناانصافی نہیں کرتا ہے، جس کا جو مقام ہے، جو شان ہے، جو عزت ہے، اللہ نے وہ دی ہے الحمدللہ، اور جس میں اضافہ ہونا ہے وہ بھی اللہ نے کرنا ہے، جس کو جو رزق ملنا ہے وہ بھی اللہ نے دینا ہے۔ اور یہ تمام چیزیں، یہ جو رزق، یہ دولت، یہ بینک بیلنس، گاڑیاں، اس کو کوئی بندہ اللہ کی رضا کا وہ ذریعہ نہ سمجھے، یہ اس میں بھی امتحان ہوتا ہے کہ اللہ کا شکر ادا کون کرتا ہے اور ناشکری کون کرتا ہے۔ بہت سارے لوگوں کے پاس سب کچھ ہے تو وہ پھر بھی اللہ کی ناشکری کرتے ہیں، اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کے پاس کچھ بھی بظاہر نہیں ہے، بس ان کا گزر بسر ہی ہو رہا ہے، وہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، وہ بڑے خوشحال ہوتے ہیں۔ تو یہ ساری تمیدی گفتگو کرنے کا مقصد کیا ہے کہ ہمیں ڈپریشن سے، ٹینشن سے نکلنا چاہیے، اپنی زبان پہ ہر وقت اللہ کا شکر لانا چاہیے، غم پہنچے، خوشی پہنچے، دکھ پہنچے، سکھ پہنچے، کوئی چیز مل جائے تب بھی اللہ کا شکر کرو، اور کوئی چیز ضائع ہو جائے اس میں کوئی حکمت ہوگی، اس میں بھی اللہ کا شکر ادا کرو۔ ہم نے بڑے بڑے لوگوں کو دیکھا کہ ان کا کوئی نقصان ہو جاتا ہے، گاڑی جل گئی، گھر کا نقصان ہو گیا، تو وہ جو سمجھدار لوگ ہیں وہ کہتے ہیں اس میں اللہ کی کوئی حکمت ہوگی، کیا پتہ بیمار ہو جاتے، یہ جو ہمارا نقصان ہو اس سے زیادہ پیسہ ہمارا علاج پہ لگ جاتا ہے، کیا پتہ ایکسیڈنٹ ہو جاتا، فلاں ہو جاتا، فلاں ہو جاتا۔ تو اللہ کے جتنے بھی معاملات ہیں وہ حکمت سے بھرپور ہوتے ہیں، حکمت سے خالی کوئی بھی کام نہیں ہوتا۔ ایک بات یاد رکھیں، تو یہ تمیدی گفتگو کرنے کے بعد میں آپ کے سامنے آقا علیہ السلام کے فرامین، الحمدللہ ایک حدیث رکھی ہے، بی بی عائشہ صدیقہ راوی ہیں، یہ رکھ دی بخاری مسلم کی، بخاری پسند ہے، اور حضرت انس بن مالک حدیث پاک کے راوی ہیں، مسلم اور ترمذی کی روایت ہے کہ میرے آقا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس بندے سے راضی ہے کہ بندہ کھانا کھا کر اس کا شکر ادا کرے۔ جو بندہ کھانا کھاتا ہے، کھانا تو ہم سب کھاتے ہیں،
لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کھانا کھانے کے بعد یہ کون کہتا الحمدللہ مولا تیرا شکر ہے؟ یہ آپ کتنے لوگوں کی زبان سے سنتے ہیں؟ کتنے لوگوں کی زبان سے؟ کم لوگوں کی زبان سے سنتے ہیں۔ خاص طور پر جب آپ شادی میں جائیں، ولیمے میں جائیں، جہاں پر کھانے زیادہ ہوتے ہیں، جہاں پر اللہ کی نعمت کو ہم ضائع کرتے ہیں، وہاں پر اللہ کا شکر بھی سننے میں کام آتا ہے۔ تو اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ جب کھانا کھاؤ اللہ کا شکر ادا کرو، جب پانی پیو تو اللہ کا شکر ادا کرو۔ یہ شکر ادا کرنا اللہ کو اتنا پسند ہے۔ میرے آقا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے، حضرت صہیب بیان کرتے ہیں اور مسلم کی روایت ہے کہ میرے آقا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کی اس شان پر خوشی کرنی چاہیے۔ مومن کو جو اللہ نے یہ شان دی ہے، مومن کو اس شان پر خوشی کرنی چاہیے۔ اور وہ شان کیا ہے؟ فرمایا کہ اسے ہر حال میں اس کے لیے خیر ہے، ہر حال میں اس کے لیے خیر ہے۔ اور یہ مقام مومن کے سوا کسی کو نہیں ملا، یہ مقام صرف مومن کو ملا ہے کہ ہر حال میں اس کے لیے خیر ہے، ہر حال میں اس کے لیے خیر ہے۔ اور خیر کا یہ مقام کسی اور کو نہیں ملا۔ اور فرمایا اگر وہ نعمتوں کو ملنے پر شکر کرے اس کو اجر ملتا ہے، اور اگر مصیبت آ جائے مصیبت پر صبر کرے تب یہ اجر ملتا ہے۔ یعنی مومن کا اگر کوئی دنیا سے نقصان ہو جائے، دنیا سے چلا جائے، مصیبت پہنچے، اس پر صبر کر لے تب بھی اس کو اجر ملتا ہے، اور اگر یہ مومن شکر کر لیتا ہے تب بھی اس کو اجر ملتا ہے۔ تو آپ سوچیں کہ مومن کے لیے خیر ہی خیر ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ مومن اس کو اپنے لیے خیر بنائے تو صحیح۔ جب ہم اللہ کی رضا پہ راضی ہوں گے تبھی تو ہم صبر کریں گے کہ بھئی ہمارا کوئی بھائی رشتہ دار عزیز دنیا سے چلا گیا، اب یہ اللہ کا مال تھا اللہ نے لے لیا، تو اللہ کی رضا پہ ہم راضی ہیں، ختم ہوگی بات، تو اس پر اللہ تعالیٰ اجر دیتا ہے۔ اسی طرح کوئی نقصان ہو گیا، بندہ کہہ دیتا ہے کہ جناب یہ میرا نقصان ہو گیا، اللہ میں اللہ کی رضا پہ راضی ہوں، کوئی خوشی ملتی ہے اللہ کا شکر ادا کرتا ہے۔ تو یہ دو ادائیں اللہ کو کتنی پسند ہیں، اور یہ مومن کو ملی ہیں اور مومن کے سوا کسی کو نہیں ملی۔ اور حضرت ابو ہریرہ راوی حدیث کے، ترمذی ابن ماجہ کی روایت ہے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ کھانے پر، میرے آقا نے فرمایا کھانے پر شکر کرنے والے کا درجہ صبر کرنے والے اور روزے دار کے برابر ہے۔ اب اندازہ لگائیں روزہ رکھنا کوئی آسان کام ہے؟ صبح سے لے کے شام تک بھوکا پیاسا رہنا ہے، اور پھر فرمایا کہ جو صبر کرنا ہے یہ بھی کوئی آسان کام نہیں ہے۔ اب جو بندہ کھانے کے بعد صرف اتنا کہتا ہے کہ مولا تیرا شکر ہے، تو وہ اس بندے کو اتنا بڑا اجر ملتا ہے، ثواب ملتا ہے، صلہ ملتا ہے، جتنا اجر صلہ روزہ رکھنے والے کو ملتا ہے، صبر کرنے والے کو ملتا ہے۔ جو بندہ اللہ کا شکر ادا کر رہا ہے کھانے کے بعد، اس کو اتنا بڑا صلہ ملتا ہے۔ یہ حدیث آقا علیہ السلام کا فرمان موجود ہے، ابن ماجہ کی روایت اور ترمذی کی روایت۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں، روایت کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ دو باتیں ایسی ہیں، دو باتیں بڑی قابل توجہ بات ہے، یہ حدیث آپ غور کریں۔ فرمایا دو باتیں ایسی ہیں جس میں پائی جائیں اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ صابر اور شاکر لکھ دیا جاتا ہے۔ دو باتیں جس کے اندر پائی جائیں وہ اللہ کے ہاں صابر بھی لکھا جاتا ہے، شاکر بھی لکھا جاتا ہے، اور جس میں یہ دو خصلتیں نہ ہوں، خوبیاں نہ ہوں، تو فرمایا وہ اللہ کے ہاں صابر اور شاکر نہیں لکھا جاتا ہے۔ اب وہ دو خصلتیں کون سی ہیں؟ اب وہ دو خصلتیں یہ ہیں کہ جو شخص دینی معاملات میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھے، یعنی کہ ایک بندہ ہے اس کو ہمیشہ اپنے آپ کو کم علم ہی سمجھنا چاہیے، عاجزی میں رہنا چاہیے، اور اپنے سے دوسرے کو بہتر سمجھنا چاہیے، اور وہ یہ سمجھے کہ فلاں عالم مجھ سے بہتر ہے، فلاں سمجھے فلاں مجھ سے بہتر ہے، فلاں سمجھے فلاں مجھ سے بہتر ہے۔ یہ دنیاوی علم ہو یا دینی علم ہو، یعنی کہ دینی علوم کے معاملے میں، تمام معاملے میں اپنے سے اوپر سمجھنا چاہیے، بندے کو بہتر سمجھنا چاہیے۔ اور فرمایا کہ دنیاوی امور میں
اپنے سے نیچے والے کو دیکھیں، دینی امور میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھیں کہ اس کے بعد اتنا علم ہے، مجھے بھی اتنا حاصل کرنا چاہیے، مجھے بھی محنت کرنی چاہیے، حسد نہیں کرنا۔ رش کرنے کی اجازت ہے کہ آپ کہیں کہ میں بھی اس تک پہنچوں، اچھی تقریر کروں، قرآن حدیث فلاں 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 تمام علوم حاصل کروں، یہ ایک اچھی کاوش ہے، یہ اللہ کو پسند ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ دنیاوی معاملات میں ہمیشہ اپنے سے نیچے والے کو دیکھنا ہے، ہمیشہ اپنے سے نیچے والے کو دیکھنا ہے۔ اور میرے آقا نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی اس بات پر شکر ادا کرے کہ اس پر فضیلت دی ہے، اور اللہ تعالیٰ فرمایا ایسے بندے کو صابر شاکر لکھ دیتا ہے جو دینی معاملات میں اوپر دیکھتا ہے اور دنیاوی معاملات میں نیچے دیکھتا ہے۔ یعنی کہ کسی کا فارم ہاؤس دیکھا، کسی کا بنگلہ دیکھا، کسی کی گاڑیاں دیکھی، کسی کا پروٹوکول دیکھا، اس سے متاثر نہیں ہونا۔ آپ کہیں گے ٹھیک ہے، جو مجھے اللہ نے مقام دیا ہے میں اس کا بھی اہل نہیں ہوں، یہ اللہ کی کرم نوازی۔ دنیاوی معاملات میں نیچے دیکھو اور دینی معاملات میں اوپر دیکھو۔ جو ایسا کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں صابر اور شاکر لکھ دیا جاتا ہے، اور جو ایسا نہیں کرتا تو فرمایا کہ افسوس، اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ صابر اور شاکر نہیں لکھا جاتا۔ اب ہمارے ہاں اللہ معاف فرمائے، میرے منہ میں خاک ہو ایسا رہا ہے۔ سچ بات یہ ہے، ہم دینی معاملات میں ہم سمجھتے ہیں کہ سارا علم ہمارے پاس ہے، تکبر میں آ جاتی ہیں، اور پھر دنیاوی معاملات میں ہم اپنے معاملات نہیں دیکھتے، ہم ہمیشہ ہمارا کیا طریقہ کار ہے، اوپر دیکھتے ہیں۔ حضور کی یہ حدیث موجود ہے کہ ہمیشہ نیچے دیکھو، تب اللہ کا شکر ادا کرو گے۔ اگر آپ جناب مکان میں رہتے ہیں تو آپ جھونپڑی والوں کو دیکھیں، آپ جھونپڑی میں رہتے ہیں تو جو لوگ کراچی کے اور مختلف شہروں میں فٹ پاتھوں پہ سوتے ہیں آپ ان کو دیکھیں۔ جب آپ مکان میں رہ کر آپ فارم ہاؤس کو دیکھیں گے، چک شہزاد میں بڑے بڑے فارم ہاؤس ہیں، پھر تو آپ بے چینی کا شکار رہیں گے، پریشان ہوں گے کہ فلاں کا فارم ہاؤس ہے، فلاں کا فارم ہاؤس ہے، اتنا بڑا فارم ہاؤس ہے۔ اور آپ جب اصل موٹر سائیکل پہ آپ سائیکل والے کو دیکھیں، آپ سائیکل پہ تو آپ پیدل والے کو دیکھیں۔ یہ شکر کا اصول ہے، یہ حضور نے دیا ہے، میرے آقا نے دیا ہے، لیکن ہمارے ہاں سارا معاملہ الٹ ہے۔ اس لیے یہ بات یاد رکھیں، ہم شکر اس لیے ہم سے نہیں ہو رہا کہ ہماری نظریں ہی اوپر ہیں، ہم نیچے زمین پہ دیکھ ہی نہیں رہے۔ اللہ نے جو اپنا مقام دیا ہے ہم اس کو سمجھ ہی نہیں رہے، یہ بڑا پرابلم ہے۔ ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے، حضرت شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے بوستان میں لکھا ہے، اور وہ کیا فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ ایسا ہے کہ میں مسجد میں جا رہا تھا، اور تو ایسا ہوا کہ میرے دل میں خیال آیا کہ میرے پاؤں میں جوتے نہیں ہیں، میرے پاؤں میں جوتے نہیں ہیں۔ ایک قسم کا اللہ کے یہاں شکوہ کیا ہے، تو بس یہ شکوہ کرنا تھا۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب آپ مسجد میں پہنچتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ایک شخص کو مسجد میں دیکھتے ہیں، مسجد کے باہر یا اندر دیکھتے ہیں کہ اس کے پاؤں کٹے ہوئے ہیں۔ اب وہ میرے اور آپ جیسے بندے تو تھے نہیں، شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ وہ ایک صوفی بزرگ تھے، اور حضور کی حدیث ہے کہ مومن نور بصیرت سے دیکھتا ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ سمجھ گئے کہ میرے جو دماغ میں خیال آیا، یہ جو وسوسہ آیا، یہ جو میں نے ناشکری کی، یہ جو شکوہ کیا، یہ اللہ کو پسند نہیں آیا۔ فوراً اللہ کی بارگاہ میں گئے، سجدہ شکر ادا کیا، اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، مولا میں شکر ادا کرتا ہوں کہ میرے اگر جوتے نہیں ہیں، پاؤں تو موجود ہے، میں چل سکتا ہوں۔ ایسے لوگ بھی ہیں جن کا پاؤں نہیں ہے۔ محترم حضرات، یہ نعمتوں کی ہمیں قدر کیوں نہیں ہے؟ ہمیں آنکھوں کی قدر کیوں نہیں ہے؟ ہمیں ہاتھوں کی قدر کیوں نہیں ہے؟ ہمیں پاؤں کی قدر کیوں نہیں ہے؟ ہمیں زبان کی قدر کیوں نہیں ہے؟ ہمیں عقل و دماغ کی قدر کیوں نہیں ہے؟ بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہ اللہ نے نعمتیں ہمیں دے دی۔ جو نعمت اپنے پاس موجود ہو، یہ آپ کو پتہ ہے کہ کمزوری ہے انسان کی، اس کو نہیں دیکھتا، لوگوں کے نعمتوں کو دیکھتا ہے، اپنے حال پہ خوش نہیں رہتا۔ آپ خود سوچیں، جو بندہ بینائی سے محروم ہے، آپ ذرا اس سے پوچھیں کہ یہ آنکھیں اس کی کیا اہمیت ہے؟
آپ غور کریں، جو لوگ ہاتھ سے معذور ہیں آپ ذرا جا کر ان سے پوچھیں، جو لوگ پاؤں سے معذور ہیں آپ جو ان سے جا کر پوچھیں، جو لوگ دماغ جن کا کام نہیں کرتا ان سے پوچھیں۔ تو اس لیے شکر ہم ادا کریں گے، اپنی جو اللہ نے نعمتیں دی اس پر کریں۔ اللہ کی نعمتیں اتنی ہیں کہ اللہ نے فرمایا نعمتوں پر جو ہے آپ شمار کرنا چاہو، گننا چاہو، حساب لگانا چاہو نہیں لگا سکتے، اتنی بے شمار اللہ کی نعمتیں ہیں۔ لیکن ہماری بدنصیبی کہ ہم ان پر اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے، اور اس وجہ سے ہم نقصان اٹھا رہے ہیں۔ میرے آقا کا یہ فرمان موجود ہے آقا علیہ السلام کا کہ حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ میرے آقا نے فرمایا جو شخص لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا گویا کہ وہ اللہ کا بھی شکریہ ادا نہیں کرتا۔ اگر آپ پہ کوئی احسان کرتا ہے، بھلائی کرتا ہے، آپ اس کا شکریہ ادا نہیں کر رہے، تو جو بندہ بندے کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا کیسے کرے گا؟ یہ بندہ ہے، کوئی بھی نیکی کرے، بھلائی کرے۔ یہ حدیث میں آ گیا، حضرت جابر بن عبداللہ روایت کرتے ہیں، ابو داؤد کی روایت ہے، ابو داؤد شریف کی روایت ہے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جس کو کوئی چیز دی جائے اگر اس میں طاقت ہو تو اس کا بدلہ دے، اس چیز کے بدلے چیز دے، بدلہ دے، اس سے بہتر چیز دے، اور اگر دینے کی طاقت نہیں ہے تو پھر کیا کرے؟ فرمایا کہ اس چیز دینے والے کی تعریف کرے، اس چیز دینے والے کی، گفٹ تحفہ دینے والے کی تعریف کرے کہ آپ بہت اچھے انسان، اس کی حوصلہ افزائی کرے۔ اور فرمایا کہ پس جس نے اس چیز دینے والے کی، گفٹ تحفہ دینے والے کی تعریف کی ہے گویا کہ اس نے اس کا شکریہ ادا کیا ہے، اور جس نے اس کو عطا کی، اور جس کو چیز تو مل گئی اس نے دعا بھی نہیں دی، تعریف بھی نہیں کی، کوئی خوشی کے آثار بھی نہیں آئے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بندہ دینے والا ہے وہ بھی پریشان ہو جاتا ہے کہ میں نے کس بندے کو چیز دی ہے، اس کو اس نعمت کی قدر بھی نہیں ہے۔ تو محترم حضرات، یہ شکر کی اتنی بڑی اہمیت ہے۔ آقا علیہ السلام کا ایک فرمان موجود ہے کہ حضرت ابی بکر فرماتے ہیں، روایت کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا جب بھی کوئی آقا علیہ السلام کے پاس خوشی کی خبر آتی تو اس موقع پر آقا علیہ السلام اللہ کا شکر ادا کرتے اور فوراً سجدہ ریز ہو جاتے، سجدے میں چلے جاتے، اللہ کا شکر ادا کرتے۔ تو محترم حضرات، یہ سوچنے کی بات ہے کہ آج ہم اللہ کے شکر سے کیوں محروم ہیں۔ اور یہاں تک ایک روایت میں آتا ہے کہ آقا علیہ السلام کا فرمان ہے، حضرت ابن عبد بیان کرتے ہیں کہ حضرت علی بن طالب مولا علی نے مجھ سے فرمایا کیا جانتے ہو کہ کھانے کا ہم پر حق کیا ہے؟ میں نے عرض کیا کہ کھانے کا حق کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ کھانے کا حق یہ ہے کہ سب سے پہلا حق یہ ہے کہ بسم اللہ شریف پڑھو، یہ کھانے کا پہلا حق ہے کہ بسم اللہ شریف پڑھو۔ اور پھر فرمایا کہ اللہم بارک لنا فی ما رزقنا، اے اللہ جو رزق تو نے ہمیں عطا کیا ہے اس میں برکت ڈال، پھر یہ دعا کرنی ہے برکت کی۔ اور پھر فرمایا کہ میرے آقا کا یہ فرمان ہے کیا تو جانتا ہے کہ اللہ کے شکر سے کیا مراد ہے؟ اللہ کے شکر سے کیا مراد ہے؟ کہتے ہیں میں نے عرض کیا کہ حضور آپ ہی بتا دیں۔ تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے شکر سے مراد یہ ہے کہ یہ بندہ جب کھانا کھا لے اس کے بعد دعا مانگے کہ الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا، تمام تعریفیں اس رب کے لیے ہیں جس نے ہمیں کھلایا ہے اور پلایا ہے۔ اب یہ ہمارے اوپر کھانے کا حق ہے کہ ہم کھانا شروع کریں، بسم اللہ پڑھیں، برکت کی دعا کریں، اور جب کھانا کھا لیں اس کے بعد اللہ کا شکر ادا کریں، یہ کھانے کا حق ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا اے باری تعالیٰ میں تیرا شکر کیسے ادا کروں، جبکہ میرا شکر ادا کرنا بھی تو تیری ایک عنایت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہی فرمائی کہ اب تو نے میرا شکر ادا کر دیا، جب تو نے یہ چیز اعتراف کر لیا، مان لیا کہ یہ جو آپ میرا شکر ادا کر رہے ہیں یہ بھی میری ہی عنایت ہے، تو گویا کہ آپ نے میرا شکر ادا کر دیا۔ تو یہ جب ہم یہ کہیں کہ ہم جو یہ عبادت کرتے ہیں، یہ جو ہم معاملات کرتے ہیں، صدقہ خیرات کرتے ہیں، ہمارے بس کی بات نہیں ہے، یہ اللہ کی توفیق سے ہے، یہ اللہ کی عنایت ہے، گویا کہ یہ بھی اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ یہ شکر کی اقسام ہیں۔ اور حضرت امام حسن بن علی
مولا علی کے فرزند نے خانہ کعبہ کے رکن سے چمٹ کر کہا، اے اللہ تو نے مجھ پر جو انعام کیا مگر تو نے مجھے شاکر نہ پایا، تو نے مجھے آزمائش میں مبتلا کیا، مجھے صابر نہ پایا، میرے شکر ادا نہ کرنے کی باوجود یا اللہ تو نے جو مجھے اتنے مجھ پر عنایات کیے، عنایات کا سلسلہ روکا نہیں ہے، نہ ہی میری بے صبری کی وجہ سے تو نے مجھ کو مصیبت کو ہمیشہ قائم رکھا، یا اللہ یا الہی تو کریم ہے، ایک کریم سے کرم کے سوا کیا ظاہر ہوگا۔ اب یہ حضرت امام حسن مجتبیٰ اب مولا علی کے بیٹے ہوں وہ شکر نہ کرے کیسے ممکن ہے؟ یہ ان کی عاجزی ہے، کیونکہ اللہ کی بارگاہ اتنی بڑی بارگاہ ہے، اس لیے حضرت امام حسن مجتبیٰ نے اللہ کی بارگاہ میں یہ عرض کیا، یہ عاجزی تھی۔ آپ سوچیں ہم کس کھیت کی مولی ہیں؟ حضرت امام حسن مجتبیٰ جو جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، ان کی عاجزی کا عالم یہ اللہ کے بارگاہ میں ایسے وہ شکر ادا کریں۔ اور ایک اہم ہے کہ شکر کا لفظ ہماری زبان پہ نہیں آتا، تالے لگے ہوئے ہیں، کھانا کھائیں، پانی پئیں، نعمتیں ملیں، گاڑی ملے، مکان ملے، عزت ملے، شان ملے، شکر کا لفظ ہے ہی نہیں، جو سوچنے کی بات ہے۔ محترم حضرات، یہاں تک کہ حدیث میں آتا آقا علیہ السلام کا فرمان ہے، بلکہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان ہے کہ حقیقت میں شکر یہ ہے کہ تم اپنے آپ کو نعمت کا اہل نہ سمجھو۔ جب بندہ کہتا ہے نہیں میں تو اس کا اہل ہوں، یہ میرا مقام ہے، تب سمجھ لو کہ ناشکری ہے، تکبر آ جاتا ہے۔ بندہ کہے مولا میں اس منصب کا، اس نعمت کا اہل نہیں تھا، یہ تیری کرم نوازی ہے، یہ تیری عطا ہے، تو نے عطا کر دیا۔ حضرت شبلی کے بارے میں آتا ہے کہ فرمایا کہ احسان کرنے والے کو نگاہ میں رکھنا، جو بندہ آپ احسان کرتا ہے اس کو نگاہ میں رکھنا، یہ بھی ایک شکر ہے، نہ کہ احسان والوں کو نگاہوں میں رکھنا۔ اور فرمایا کہ حضرت فضیل بن عیاض نے فرمایا نعمت کا چرچا کرنا یہ بھی ایک شکر کی قسم ہے۔ حضرت ابو عثمان نے فرمایا حقیقت شکر اس امر کا جاننا ہے کہ کما ہو کا حکم میں شکر ادا نہیں کر رہا، یعنی بندہ یہ کہے کہ میں پھر بھی شکر کرنے کے باوجود بھی شکر کا میں حق ادا نہیں کر رہا۔ اور حضرت ابو عثمان نے فرمایا کہ عوام کا شکر تو کھانے پینے اور لباس پہ ہوتا ہے، جو خواص ہوتے ہیں اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، مقبول بندے ہوتے ہیں، فرمایا ان کے ان واردات پر شکر ادا کرتے ہیں جو ان کے دلوں پر اللہ کی طرف سے عطائیں ہوتی ہیں، جس کو آپ الہام کہیں، کشف و صدور کہیں، کشف و قبور کہیں، اور بہت سارا سکینہ نازل ہوتا ہے، بہت سارے اللہ والوں کا شکر اس پہ ہوتا ہے، یہ خواص جو ہوتے ہیں۔ اور یہاں تک کہ حضرت یحییٰ بن معاذ فرماتے ہیں، میرے آقا حضور نبی کریم فرماتے ہیں یحییٰ بن معاذ کی موجودگی میں فقر اور غنا کا ذکر چھڑا، یعنی کہ فقر کیا اور غنا کیا ہے، غربت کیا ہے اور امیری کیا ہے، تو فرمایا قیامت کے نہ تو فقر کا وزن ہوگا نہ غنا کا وزن ہوگا، وہاں صرف اللہ کے ہاں جب وزن ہوگا صبر اور شکر کا وزن ہوگا۔ جس بندے نے جتنا صبر سے کام لیا، جتنا شکر ادا کیا، اس کا مقام و مرتبہ قیامت اتنا ہی بڑا ہوگا، یہ بات یاد رکھیں۔ محترم حضرات، آخری روایت میں پیش کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ حضرت امام کشیری بیان کرتے ہیں ایک نبی کا ایک پتھر سے گزر ہوا، دیکھا کہ وہ پتھر جو ہے اس سے پانی کثرت سے پتھر سے نکل رہا ہے، کثرت سے پانی نکل رہا ہے، اور نبی اللہ کے نبی کو تعجب ہوا اس پتھر سے پانی کیوں نکل رہا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے پتھر کو ان سے بات کرائی، اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیت دی۔ پتھر نے جب اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان سنا کہ فاتقوا النار التی وقودها الناس والحجارہ، اس کا ترجمہ کیا، اس آگ سے بچو جس کا ایندھن آدمی اور انسان ہیں، انسان اور پتھر ہیں، انسان اور پتھر ہیں۔ پتھر نے جب سے اللہ کا یہ فرمان قرآن کے آیات کا یہ حصہ سنا ہے، پتھر نے عرض کیا میں اس وقت سے اللہ کے خوف سے، اللہ کے ڈر سے رو رہا ہوں۔ اچھا، اس موقع پر اللہ کے نبی نے اللہ کی بارگاہ میں درخواست پیش کی اور اس پتھر کو دوزخ سے پناہ دی، اور اس کے بعد بذریعہ وحی اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی کو خبر دی کہ ہم نے اسے پناہ دے دیے، ہم نے اسے پتھر کو پناہ دے دیے۔ یہ سن کر اللہ کے نبی وہاں سے روانہ ہو گئے،
کچھ عرصے کے بعد جب واپس تشریف لائے، دیکھتے ہیں کہ پھر وہ پتھر سے پانی نکل رہا ہے۔ تو اللہ کے نبی اس سے ہم کلام ہوئے، بات چیت کی کہ ماجرا کیا ہے، پہلے بھی آپ سے پانی نکل رہا تھا، اب بھی پانی نکل رہا ہے۔ اس موقع پر وہ پتھر اللہ کے نبی کی بارگاہ میں عرض کرنے لگا، پہلے جو میرا پانی تھا وہ میرے خوف کے آنسو تھے، اللہ کا خوف مجھ پہ اتنا طاری تھا، ڈر، خوف کے آنسو تھے، اور اب یہ جو میرا پانی ہے یہ شکر کے آنسو ہیں کہ اللہ نے مجھے نجات دی ہے۔ تو پتہ چلا کہ پتھر بھی اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اللہ کا خوف رکھتا ہے، ہمیں سوچنا چاہیے۔ تو آج میں نے اس ٹاپک کا انتخاب کیوں کیا؟ اظہار تشکر، اللہ کی بارگاہ میں شکر گزاری کرنا۔ یہ آج کا میں نے یہ ٹاپک کا انتخاب اس لیے کیا کہ الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے ہم سب سے پہلے مسلمان ہیں، اللہ کو ایک ماننے والے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی ماننے والے ہیں، حضور کے غلام ہیں۔ اس کے بعد پھر ہم پاکستانی ہیں، پاکستان ہمیں دل و جان سے پیارا ہے۔ جب پاکستان کو عزت ملے، شان ملے، مقام ملے، مرتبہ ملے، ہمارے اداروں کو ملے تو ہمیں تو خوش ہونا چاہیے، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ آپ یہ دیکھیں کہ آج دنیا میں پاکستان کا امیج بہتر ہوا، کیوں؟ کہ وہ سپر پاور امریکہ جس سے دنیا کانپتی تھی، آج آپ دیکھیں کہ وہ آ کر پاکستان میں مذاکرات کر رہا ہے۔ یہ چھوٹی بات نہیں ہے، یہ اصل قرآن کی آیت پہ غور کریں کہ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اس میں بھی ہمیں غور کرنا چاہیے کہ عزت ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہے، یہ عزت کسی کے بس کی بات نہیں۔ یقیناً ہمارے وزیر اعظم پاکستان نے کوشش کی ہے، آرمی چیف صاحب نے کوشش کی ہے، وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے کوشش کی ہے، اور بہت سارے اور لوگوں نے کوشش کی ہوگی اندرون کھاتے جن کے نام بہر نہیں ہیں، لیکن اصل تو یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ کا کرم ہے کہ آج ثالثی کا کردار پاکستان ادا کر رہا ہے۔ میں سمجھتا ہوں اللہ نے پاکستان کو سرخرو کیا۔ اور دوسرے نمبر پر آپ کو پتہ ہے کہ ایران کو جو فتح نصیب ہوئی، ایران والوں کے عقائد نظریات کی بات میں نہیں کر رہا، ان سے ہمارے ہزار اختلاف ہو سکتے ہیں اور ہیں، ایسی بات نہیں ہے، لیکن یہ بات یاد رکھیں، امریکہ جو ایران پہ بمباری کرتا ہے، اسرائیل جو بمباری کرتا ہے، وہ شیعہ سمجھ کر نہیں کرتا، وہ مسلمان سمجھ کر کرتا ہے۔ تو ایز اے مسلم ہمیں اس وقت اکٹھا ہونے کا وقت آ گیا ہے، یکجہتی کا وقت آ گیا ہے، اور اللہ نے ایران کو جو کامیابی دی ہے، تمام عالم اسلام کو یہ کامیابی ملی ہے، یہ صرف ایران کی کامیابی نہیں ہے، ایران کے ساتھ عالم اسلام کی دعائیں تھیں۔ یاد رکھیں بیت المقدس کی جنگ ہے، یہ کوئی عام بات نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ایران کو بھی کامیابی دی، اور اس کے بعد جو اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو سرخرو کیا، اس پر جتنا بھی اللہ کا شکر ادا کیا جائے کم ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کو مزید ترقی عطا فرمائے، کیونکہ قرآن میں آ گیا لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، جو بندہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے اللہ اس کو اور عطا کرتا ہے، اور عطا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان کا مطلب کیا؟